مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قلب ابن آدم بكل واد شعبة فمن اتبع قلبه الشعب كلها لم يبال الله في أي واد أهلكه ومن توكل على الله كفاه الشعب كلها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ انسان کے آدم کے بیٹے کے دل کا بہت سے شعبوں سے تعلق ہے. اب جو آدمی اپنے دل کو تمام شعبوں میں لگاتا ہے تو اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اسے کس وادی میں ہلاک کر دیں، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کو تمام شعبوں میں کفایت کرتے ہیں. انسان کا دل، اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حقیقت بیان فرمائی ہے جسے سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے انسان کی زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے اور اسے نہ سمجھنے کے نتیجے میں زندگی بہت دشوار ہوتی چلی جاتی ہے. فرمایا کہ انسان کا دل ایک ہے، لیکن اس دل کے ساتھ جو زندگی کے مختلف معاملات اور پہلو اور جہتیں وابستہ ہیں وہ بے شمار ہیں. یا یوں کہہ لیجئے کہ دل ایک ہے اور غم ہزاروں ہیں. اولاد کا غم ہے، مال کا غم ہے، صحت کا غم ہے، اڑوس پڑوس کا غم ہے، رشتہ داروں کا، عزیزوں کا، فلاں 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 فلاں، اتنے غم ہیں کہ ایک انار 100 بیمار. دل ایک ہے اور اس کے جو ہے وہ پریشانیاں اور فکریں وہ بے شمار ہیں، درجنوں نہیں سینکڑوں ہیں. تو فرمایا کہ اب ایک صورت تو یہ ہے کہ تم ہر فکر میں اپنے دل کو لگاتے چلے جاؤ، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ ایک آدمی اگر 100 لوگوں کا خادم ہو جائے، ایک غلام 100 آقا کے درمیان گھومنا شروع ہو جائے تو بیچارہ بہت جلد تھک ہار کے بیٹھ جائے گا، بلکہ مر جائے گا. تو یہی حال بیچارے دل کا بھی ہے. اگر اس کو ہر فکر کے پیچھے دوڑایا جائے گا، ہر ہدف ہر منزل کے پیچھے اس کو دوڑا دیا جائے گا تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ تھک ہار جائے گا اور پریشان در پریشان ہوتا رہے گا. لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے توکل علی اللہ، کہ انسان یہ ساری فکریں اللہ کے حوالے کرے. اس سے جتنی کام ہو سکتا ہے، جتنا اس کے ذمے دنیا کا کام ہے، ضروری بنیادی بس وہ کرے. اور تفرغ لعبادتی، فرمایا کہ اے ابن آدم تو مجھے راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر. یعنی تیری جو بڑی فکر ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور اللہ ہی سے اپنے کام بنوانے کی کوشش کر کہ تو خود یہ کام نہیں کر سکتا. اولاد، مال، جان، کاروبار، انسان کو جب یہ خیال ہوتا ہے کہ میں خود سارے کام کروں گا تو پھر وہ سوائے پریشانی کے اور کچھ نہیں اٹھاتا. تو اللہ پر توکل کر، میرے اوپر توکل کر، کفاہ الشعب کلہ، اللہ تجھے یہ ساری فکروں سے نجات عطا فرما دیں گے اور تجھے تیرا دل اطمینان سے اور سکون سے بھر دیں گے. تو یہ زندگی کو آسان بنانے کا ایک نسخہ ہے کہ اللہ پر انسان توکل کرنا سیکھ جائے کہ جو کچھ کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، اسی کے ہاتھ میں سارے خیر بھی ہے اور شر بھی اسی کے ہاتھ میں. والقدر وخیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اللہ ہی کے پاس خیر بھی ہے، شر بھی ہے. اب ہمارے ذمے صرف اتنا ہے کہ ہم جتنی تھوڑی بہت ہمت ہے وہ کوشش کر لیں، تدبیر ہم کر لیں، باقی معاملات کو اللہ پر چھوڑیں. وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، فرمایا کہ توکل کرنے والوں کو
اللہ ہی پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے. بھروسہ اپنے آپ پر، اپنے اسباب پر، اپنے نقشوں پر، اپنی صورتوں پر نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس میں سوائے پریشانی کے اور کچھ نہیں ہے. اور اللہ پر بھروسہ کرنے میں سوائے اطمینان کے اور کچھ نہیں ہے. اس لیے اطمینان والا راستہ لینا چاہیے، پریشانیوں والا راستہ نہیں لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. آمین آمین یا